بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب ٹی وی کے ناظرین، ہمارا آج کا موضوع ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، اس وقت ہر طرف قتل و غارت، ظلم و معیشت، شرک و بدعت اور جفا و جہالت کا دور دورہ تھا، اور جس طرف نظر اٹھتی خریزی اور فتنہ انگیزی کا تماشا نظر آتا۔ نہ کسی میں شرم و حیا تھی، نہ صلہ رحمی اور وفا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسے وقت میں دنیا میں تشریف لا کر تمام عالم میں حق و ہدایت اور اسلام و حقانیت پھیلانا ایک زبردست معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام عالم کے دو حصے کیے، ایک عرب دوسرا عجم، اور عرب کو عجم پر فضیلت دی۔ پھر عرب کے دو حصے کیے، ان میں قریش کو دوسروں پر فضیلت بخشی۔ پھر قریش کے بھی دو حصے کیے، اور ان میں سے آل ہاشم کو فضیلت عطا فرمائی۔ پھر آل ہاشم میں بنی عبد المطلب کو سب پر فوقیت دی، اور اس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھوں سے اچھوں اور ستروں سے ستروں میں منتقل ہوتے رہے، یہاں تک کہ حضرت عبد المطلب کے صاحبزادے حضرت عبداللہ کی صلب میں آپ کا نور مبارک جلوہ گر ہوا، اور 12 ربیع الاول شریف پیر کے روز بوقت صبح صادق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عالم کو منور فرمایا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے سے یہ مہینہ مبارک مہینہ ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ ایمان والے اس ماہ مبارک کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں، جا بجا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک کی مجلسیں کرتے ہیں، اللہ کی اس نعمت عظمی کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے قبل عرب بڑی سخت مصیبتوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ بارش کا نام و نشان نہیں تھا، زمین خشک پڑی تھی، جانور دبلے ہو چکے تھے، ہر چیز اجڑی ہوئی تھی، چاروں طرف غربت اور تنگ دستی ہی نظر آتی تھی۔ لیکن جب آپ کی ولادت شریف کا وقت قریب آیا تو وہ غربت اور تنگ دستی فراخی سے بدل گئی۔ خوب بارش ہوئی، زمین کا چپا چپا بہارا ہو گیا، اور غلہ بھی خوب پیدا ہوا، تمام جانور فربا اور موٹے تازے ہو گئے۔ تمام عرب کو اس قدر خوشی ہوئی کہ ان لوگوں نے اس برس کا نام ہی سنت الفرح والابتہاج رکھا، یعنی مسرت اور خوشی کا سال۔ یہ خوشی صرف انسانوں کے لیے ہی بلکہ تمام چرند پرند، حیوانات، جمادات، نباتات بھی خوشیاں منا رہے تھے۔ مغرب کے رہنے والے مشرق کے رہنے والوں کو، اور مشرق کے رہنے والے
مغرب والوں کو اپنی اپنی زبان میں مبارکبادیاں پیش کر رہے تھے۔ کیسے برکت والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے قبل ہی دنیا میں خوشی اور مسرت چھا گئی۔ پھر ان برکتوں کا کیا شمار جو آپ کے تشریف لانے کے بعد دنیا میں پھیلی۔ ایسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے کی جتنی خوشیاں منائے جائیں کم ہیں۔ اگر تمام چیزوں پر غور کیا جائے جو آپ کے تشریف لانے سے قبل ظاہر ہوئی تو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آمد کی خوشی میں ان تمام مسرتوں اور خوشیوں کے سامان مہیا فرما کر ہم مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ تم بھی ان کی آمد پر خوشیاں مناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کا فرش بچھایا، اس کے اوپر رحمت کے بدلیوں کے شامیانے تانے، اس میں ستاروں کے کمکمے لگائے، ایک طرف چاند دوسری طرف سورج کو روشن کر دیا۔ پھر اس کے بعد ملائکہ کو حکم دیا ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نغمے گاؤ۔ فرشتوں نے صلی اللہ علیہ نبی کے مبارک گیت گائے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے اس محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ پڑھا اور تمام فرشتوں کے مجمع میں آپ کا ذکر کیا، جس سے تمام عالم میں رہنے سہنے والے درندے پرندے چرندے خوش ہوئے۔ پھر سب نے بادب کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھا۔ جب وہ دونوں عالم کا دلہا تشریف لایا تو سلام و تحیت کے خوبصورت ہار آپ کے مبارک گردن میں ڈالے گئے اور محبت کے پھول نچاور کیے گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیسا مبارک میلاد شریف ہوا۔ اب ہم وہ چند واقعات بیان کرتے ہیں جو ولادت شریف کے وقت ظاہر ہوئے اور مختبر کتب میں مذکور ہیں۔ خانہ کعبہ نے مقام ابراہیم پر سجدہ کیا اور اس سے آواز آئی کہ خدا کا شکر ہے جس نے مجھے بتوں کی ناپاکی سے پاک و صاف کیا۔ ہبل جو مشرکین عرب کا سب سے بڑا بت تھا، زمین پر منہ کے بل گر پڑا۔ پھر ایک آواز آئی کہ آج بی بی آمنہ کے یہاں ایک فرزند پیدا ہوا ہے جو تمام مخلوق کو کفر کی تاریکیوں سے نکال کر ہدایت کی روشنیوں میں داخل کرے گا۔ اور اے فرشتوں، گواہ ہو جاؤ کہ ہم نے تمام خزانوں کی کنجیاں انہیں سونپ دی، لہٰذا روز ولادت کو عید مناؤ۔ صفا جو مکہ معظمہ میں کعبہ کے قریب ایک پہاڑ ہے، وہ خوشی میں کبھی بلند ہوتا کبھی جھک جاتا۔ مروہ جو صفا کے قریب ایک اور پہاڑ ہے، وہ خوشی میں جھوم رہا تھا۔ آسمان کے تارے زمین پر جھکے پڑے تھے اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ زمین پر گر پڑیں گے۔ پیدائش کے وقت ایک نور ظاہر ہوا جس کی روشنی سے نہ صرف آپ کا مکان بلکہ مشرق سے لے کر مغرب تک تمام فضا روشن ہو گئی اور شام کے محل نظر آنے لگے۔ تمام دنیا میں جہاں جہاں بت نصب تھے
سب منہ کے بل گر پڑے۔ کسری کے محل کے 14 کنگرے زمین پر گر پڑے اور وہاں زلزلہ آیا۔ ایران کا سب سے بڑا آتش کدہ بجھ گیا۔ روئے زمین پر جتنے بادشاہ تھے سب کی زبانیں ایک دن ایک رات کے لیے بند ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیسے خوش نصیب ہے ہم لوگ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے مبارک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بنایا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس نعمت کی قدر کریں اور اس کا بار بار ذکر کریں جو پیارا دین ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا۔ اس پر دل جان سے عمل کریں اور دین اسلام کے نفاذ کے لیے کوشش کریں۔ مزید ایسی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل کتاب ٹی وی سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک اور شیئر کریں، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں کریں۔ جزاک اللہ، بائے بائے۔